کوفیوں کی درخواستیں۔ جب اہل کوفہ کو سارے معاملات کا علم ہوا تو ان کو اپنی دھوکہ بازی کی پرانی روش یاد آئی۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ ہمیں یزید کے ظلم سے نجات دلوائیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 150 خطوط آ پہنچے جس میں ان کی طرف سے جذبات، عقیدت اور اخلاص کا اظہار تھا۔ اتنی درخواستیں جمع ہونے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کرنا شروع کیا اور آخرکار یہ تجویز پیش کی، پہلے میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے گا۔ اگر کوفیوں کا رویہ ان کے ساتھ صحیح ہوا تو میں بھی روانہ ہو جاؤں گا۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اس لیے بھی تھا کہ اگر میں منع کر دوں تو کہیں اہل کوفہ یہ عذر پیش نہ کر دیں کہ ہم نے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے التجائیں کی مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ نہ کی، تو بالآخر ہمیں یزید کی بیعت کرنا پڑی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حجت کے لیے یہ راہ اختیار فرمائی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ملتے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو کوفیوں نے آپ کا استقبال کیا اور پہلے ہی دن 12,000 افراد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار بن ابی عبید کے مکان پر تھے اور لوگ جوق در جوق وہاں آتے رہے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اطمینان دلایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کے بہتر حالات کی خبر دی اور تشریف لانے کو کہہ دیا۔ کوفہ میں موجود بعض یزیدیوں نے یزید کو خبر پہنچائی کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے ہیں اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی ہے، اور کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، یعنی عہدے سے ہٹا دیا، اور عبید اللہ بن زیاد جو کہ بصرہ کا بھی گورنر تھا اسے یہاں کا حاکم بنا دیا۔ ابن زیاد نے آتے ہی کوفیوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو قلعے میں بلوا کر نظر بند کر دیا۔ اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے۔ ابن زیاد نے فوج بھیج کر ہانی بن عروہ کو بھی گرفتار کروا لیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالات دیکھے تو لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 40,000 افراد جمع ہو گئے اور انہوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن ابن زیاد کی چال کامیاب ہو گئی کہ قلعے سے کوفے کے سرداروں، رئیسوں اور اہل منصب نے اپنے متعلقین کو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی ان بے وفاؤں نے دور ہونا شروع کر دیا اور پورا لشکر منتشر ہو گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں نماز مغرب ادا کی۔ اس وقت آپ کے ساتھ 500 افراد رہ گئے اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک بندہ بھی موجود نہ تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے گھر میں پناہ لی۔ وہاں موجود ایک شخص نے مخبری کر دی۔ خبر پاتے ہی ابن زیاد نے فوج بھیجی۔ انہوں نے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فوج کو تتر بتر کر دیا، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ جب انہوں نے سخت حملہ کیا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن ہمت نہ ہاری۔ آخر کار انہوں نے یہ حیلہ کیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو امان ہے، بس آپ ابن زیاد کے پاس ہمارے ساتھ چلیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات پر اعتماد کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کسی نے کہا آپ جیسا بہادر رو رہا ہے؟ فرمانے لگے اپنے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں نے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بلا لیا ہے اس لیے رو رہا ہوں، وہ تمہارے بھروسے پر آ رہے ہیں، وہ تمہارے بھروسے پر آ رہے ہوں گے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری امان فائدہ نہ دے گی، بس اتنا کر دو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حال کی خبر پہنچا دو۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لایا گیا تو واقعی وہ امان فائدے مند ثابت نہ ہوئی، بلکہ قلعے میں موجود ابن زیاد کے بندوں نے قلعے میں داخل ہوتے ہی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہوئے، اور ان ظالموں نے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بھی شہید کر لیا۔